إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی قرآن مجید کی صورت یعنی سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ یہ ایک مختصر سا چھوٹا سا سورہ ہے۔ اس صورت میں صرف 4 آیتیں ہیں اور یہ بہترین آیتیں ہیں۔ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ یہ 1/4 قرآن ہے، 1/4۔ سورہ اخلاص جو پڑھتا ہے اس کو 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن ہمارے لیے بدبختی ہے، افسوس ہے، ہمیں اتنا پڑھنا بھی جان پر آتا ہے ہر نماز کے بعد، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک بار پڑھتے آیت الکرسی پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، اور فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد آپ انہی تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنا 1/4 قرآن کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے سورہ اخلاص ایک بہترین جو ہے سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات آئی۔ ایک صحابی تھے جو ہر نماز میں کوئی سورہ پڑھتے اور اس سورے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ یہ صحابی فلاں فلاں یہ جو ہے ہر رکعت میں ایک سورت کے بعد سورہ اخلاص کو ملا دیتے ہیں۔ تو ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورے سے محبت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ محبت تمہیں جنت میں لے کے جائیں گی، مطلب ان سے کہہ دو کہ یہ محبت انہیں جنت میں لے کے جائیں گی، یعنی سورہ اخلاص سے محبت جنت کی علامت ہے۔ سورہ اخلاص یہ ایک طرح سے اس کو ڈیفینیشن آف گاڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی الہ، یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے یہ مختصر سا بیان کر دیتا ہے، اور اتنا جامع ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کیا ہے، کنورزیشن ہے۔ قرآن جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان بات چل رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، میسنجر ہے، تو ان کے ذریعے اس قرآن کو پوری امت تک پہنچانا ہے، پوری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں آپ دیکھیں گے کہتا ہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان لوگوں سے، ان کو بتائیے، ان تک بات پہنچائیے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا قل هو اللہ احد، کہ اللہ جو ہے ایک ہے، واحد ہے۔ احد کا جو معنی ہے
بہت گہرائی میں. ہم اس کو اردو میں ایک بولتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں وننس اینڈ یونیکنیس. کوئی خاص لفظ کسی زبان میں اس کے لیے نہیں ہے، یہ عربی کی خصوصیت ہے. تو احد کا مطلب ہوتا ہے ایک اور اس جیسا کوئی نہیں، اس کو احد کہتے ہیں. صرف ایک اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. احد کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک ہے اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. تو پہلی ہی آیت میں جتنے بھی باطل خدا ہے یعنی فالس گاڈ ہے سب ڈھیر ہو جاتے ہیں. کہ دنیا میں جتنے بھی خداؤں کو مانا جاتا ہے آپ ان کی امیج دیکھیے، ان کی تصویر دیکھیے، ان کے آئیڈل کو دیکھیے، ان کے مجسموں کو دیکھیے، وہ کسی نہ کسی کی طرح تشبیہ کھاتے ہیں. آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، منہ ہے. اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے. قیامت کے دن دیکھیں گے سب، لیکن اس نے اپنی نشانیاں رکھ دی ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کر پہچانے اللہ کو. تو جنتیوں کا انعام سب سے بڑا انعام رہے گا کہ وہ اپنے اس رب کو دیکھیں گے جس نے ان کو پیدا کیا اور جس نے پوری کائنات کو رچا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا ہے؟ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے جتنے امیجز بنائے جاتے ہیں، مورت بنائی جاتی ہے، اس جیسی کوئی نہ کوئی ہے. تو جب اگر اس آیت میں آپ کسی بھی فالس گاڈ جتنے بھی ان کو آپ بٹھائیں گے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ رد ہو جاتے ہیں، مطلب ڈینائی ہو جاتے ہیں، کٹ ہو جاتے ہیں. تو پہلی ہی آیت میں کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، مطلب آپ اللہ تعالیٰ سے کسی کا موازنہ نہیں کر سکتے ہیں. آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. صمد کا معنی اردو میں بے نیاز کیا گیا ہے اور انگلش میں ایٹرنل. مطلب صمد کا جو معنی ہے ایک لفظ میں ہم کسی بھی زبان میں بیان نہیں کر سکتے. امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں صرف صمد کے معنی ایک پیج پر بیان کیے، پورا ایک پیج، کہ صمد کسے کہتے ہیں؟ جو ٹھوس ہوتا ہے، جو اندر سے کھوکھلا نہ ہو، جس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ضرورت سب کو ہے، اس کو صمد کہا جاتا ہے. سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اونچا، اس جیسا کوئی نہیں، اسے صمد کہتے ہیں. تو انہوں نے اتنے معنی اس کے بیان کیے کہ اس جیسی کنڈیشن میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے. تو آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے بھی باطل خدا ہے، جو فالس گاڈ ہے، جن کو لوگ مانتے ہیں، جن کو پرے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، انہیں کھانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انہیں پینے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں نکاح کی شادی کی ضرورت بتایا جاتا ہے، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی سے پیدا ہوتے ہیں. سمپل سی بات ہے، کامن سینس ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پر کامن لاجک کی بات ہے. خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو باطل لوگ، جو فالس دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں، وہ کسی نہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں. تو پھر وہ خالق کیسے ہوئے؟ وہ خود مخلوق ہے. جبکہ خالق یعنی کریٹر اور مخلوق یعنی کریچر دونوں اپوزٹ ہوتے ہیں. پیدا کرنے والا اور جو پیدا ہوا دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو جو خالق ہے یعنی کریٹر ہے، اگر کوئی کہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے تو پھر وہ کریٹر کہاں سے رہا؟ حضرت رمیثہ ان کے تعلق سے آتا ہے. ان کے شوہر تھے جو مالک، جو ابھی جو مسلمان نہیں تھے. یہ جو ہے حضرت صہیب کا بیان انہوں نے سنا ایک بار، اسلام سے کافی متاثر ہوئے. یہ مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے. اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا تو شوہر ناراض ہو گئے، کہا کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو تم نے چھوڑ دیا، ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی، اس کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں جان چکی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کے شوہر ان سے ناراض رہنے لگے اور ان کے بیٹے تھے انس بن مالک، آپ نے نام سنا ہوگا، صحابی رسول ہے. انس چھوٹے تھے، ان کے باپ تھے مالک، وہ مسلمان نہیں ہوئے. وہ غصے میں گھر سے باہر نکلے، ان کا کسی سے لڑائی جھگڑا تھا اور وہ اس میں مارے گئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے. اب یہ بیوہ ہو گئی، لیکن شہر میں مشہور تھی، خوبصورت تھی، ذہانت مشہور تھی شہر میں. تو بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آنے لگے، لیکن وہاں مسلمان بستی رہتی نہیں تھی، مسلمان تو تھے نہیں، غیر مسلموں کے رشتے آنے لگے. تو جس کسی کا رشتہ آتا وہ ٹھکرا دیتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میں ایمان والی ہوں، میں مسلمان ہوں.
میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ دیکھیے شہر کے بڑے بڑے رئیس لوگوں کے رشتے آنے لگے، لیکن ایمان ان کا کرائٹیریا تھا، کسی کو بھی انہوں نے ہاں نہیں کہا۔ یہی ایک وجہ ہے ہمارے پاس عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا نوجوان لڑکیوں میں جو بے راہ روی ہو گئی، جو غلط راستوں پہ وہ جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے والدین نے ان کو ایمان ہی نہیں سکھایا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کہ جان چلی جائے تو چلے گا، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ کفر کے ہاتھوں ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ ہم نے نہیں سکھایا، تعلیم نہیں دی کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ تو حضرت رمیثہ نئی ایمان لائی، لیکن اتنی مضبوط، انکار کر دیا۔ ایک شہر کے بڑے رئیس انسان کا ان کو پیغام آیا، جو اچھا شخص تھا، میں نام بھول رہا ہوں۔ اس نے جب پیغام دیا تو حضرت رمیثہ نے کہا کہ ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا آپ مہر میں کچھ زیادہ رقم چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، اللہ کون ہے، آپ مجھے بتائیے، ہم جن کی پوجا کرتے ہیں، جن کو ہم پوجتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تم ذرا سوچو۔ اس وقت پردے کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ ڈائریکٹ ان سے بات کر رہی تھی۔ کہا کہ تم سوچو، ہم ایک جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتے ہیں، اس لکڑی کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور اس کا بت بناتے ہیں۔ اسی لکڑی سے جو تراش کر بچا ہوا چورا اور اس کا جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کو جلاتے ہیں چولہے کے اندر، اور اسی سے بنی ہوئی ایک لکڑی کا جو حصہ جس کو آپ نے تراشا ہے آپ اس کی عبادت کرتے ہو۔ مطلب ایک حصے کو جلا دیا اور ایک حصے کی عبادت کی، یہ کیسے خدا ہے؟ اس شخص کے بعد عقل میں بیٹھی، اس کو سمجھ میں آیا، اس نے کہا ہاں واقعی میں یہ تو غلط ہے۔ اس نے اور جو ہے پھر معلومات حاصل کی، اور اس کے بعد وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ پھر ان سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ پہلی ایسی خاتون ہے جس کا نکاح کا مہر قبول اسلام تھا۔ جب ان کے شوہر نے، ہونے والے شوہر نے کہا کہ مہر میں کیا رقم طے کی جائے، تو حضرت رمیثہ نے کہا کہ تمہارا اسلام لانا میرے لیے یہی مہر ہے۔ یہ سب سے بہترین مہر تھا، ٹھیک ہے، سیرت میں سب سے بہترین مہر تھا کہ قبول اسلام کو ہی انہوں نے مہر جو ہے تصور کیا۔ پھر ان سے ان کا نکاح ہوا۔ تو آپ دیکھیں گے جن لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ لکڑی ہے، پتھر ہے، اپنے سے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو ہے پورے بت ہے، اور لوگ اس کو پوجتے ہیں۔ جانوروں کو پوجتے ہیں، آپ دیکھیں گے مختلف جانوروں کو پوجا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ باڈی پارٹس کو بھی پوجا جاتا ہے، جس کو آپ سنتے ہیں۔ آج کل تو کنٹروورشیل ہو جاتا ہے اگر ایسے نکات پر کچھ بات کی جائے تو، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا، ریالٹی ہے کہ انسان کتنا گر گیا کہ باڈی کے ایسے پارٹس کی عبادت کر رہا ہے جس کا نام لینا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ کتنی عجیب بات ہے نا۔ تو انسان جب گمراہی میں اور جہالت میں جاتا ہے تو شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، پھر شیطان اس سے وہ کام کرواتا ہے جو اس کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ پھر آپ کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں وہ اہم نہیں ہوتی ہے، آپ کے پاس کتنا آئی کیو لیول ہے، آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہے، وہ کچھ اہمیت نہیں رکھتا ہے، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اللہ الصمد، مطلب اللہ بے نیاز ہے تمام چیزوں سے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سب کی ضرورت ہے۔ اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کو بیوی بچوں کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اگر خدا کے بیوی اور بچے ہوتے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ بچے کبھی بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، قوی ہوں گے، طاقتور ہوں گے، اور جو باپ ہے وہ بوڑھا ہوگا، کمزور ہوگا اور بڑھاپے کی طرف جائے گا۔ یہ ایک طرف اشارہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ الاول والآخر ہے، یعنی وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا، اسے نہ بڑھاپا آتا ہے، نہ اسے سستی آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ جیسے آپ بائبل میں دیکھیں گے تو کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے اور 7ویں دن سو گیا آرام کے لیے، وہ بھی ڈرنک لے کر، الکوہل۔ نعوذ باللہ، یہ خدا کے بارے میں ایسے عقیدے رکھتے ہیں۔ جب ہم آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اگر کسی کو اونگ آنے لگے خدا کو تو وہ پھر انسان کی صفت ہو گئی نا۔ تو جو خدا ہے، جو مالک ہے، ہمارا جو رب ہے، اور جو انسان ہے، نہ اللہ کی صفتیں انسان میں آ سکتی ہے، نہ انسان کی صفتیں خدا میں آ سکتی ہے، اسی لیے تو وہ ہمارا رب ہے نا۔
اگر آپ بولیں گے خدا کو نیند آتی ہے، خدا آرام کر رہا ہے، یہ تو انسان کی صفت ہے، کمزوری کی نشانی ہے نا کہ انسان تھک جاتا ہے تو ریفریش ہونے کے لیے سوتا ہے۔ تو بائبل میں اس طرح سے، جبکہ قرآن کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس طرح سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح وہ اس لیے بھی بے نیاز ہے، لوگ بولتے ہیں اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے، اس لیے کچھ غیر مسلم سوال اٹھاتے ہیں، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھو نہیں تو جہنم ملیں گی، آگ ملیں گی، عبادت کرو۔ کہا کہ اللہ کو عبادت کی ضرورت کیوں ہے؟ کچھ لوگ رہتے ہیں ایسے سوال اٹھاتے ہیں، بیوقوف قسم کے لوگ، جبکہ ہم جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوری کی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمان ہو جائے، اللہ کی عبادت نہ کرے، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور پوری کی پوری انسانیت، پورے انسان، جن، پوری مخلوق اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے تو اللہ کی شان میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ آلریڈی اس کے اتنے فرشتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، انسان اور جن کو چھوڑ کر تمام مخلوق اللہ کی عبادت ہوتی ہے، وہ مسلمان ہوتی ہے۔ صرف جن اور انسان دو ایسی مخلوق ہے جن کو جو ہے چوائس دی گئی ہے، یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، ان کے لیے یہ ٹیسٹ کی جگہ، یعنی ہمارے لیے ٹیسٹ کی جگہ ہے دنیا، آزمائش کے لیے ہم کو یہاں پر بھیجا گیا ہے، ورنہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں نا، اوپر جو بیت المعمور ہے اور اوپر جو عبادت کی جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ، وہاں جو طواف کرتے ہیں فرشتے، پتہ ہے نا آپ کو، فرشتے طواف کرتے، ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، یعنی 7 چکر لگاتے ہیں۔ اور جو فرشتہ وہاں پر 7 چکر لگاتا ہے اس کا دوبارہ نمبر کبھی نہیں آتا ہے، اور یہ دنیا لاکھوں سال سے چل رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی وہ عبادت گاہ کب سے ہے نہیں پتا۔ تو اتنے فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، کسی کو پیدا نہیں کیا اس نے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، مطلب وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، مطلب اللہ کو نہ اولاد ہے نہ اللہ کو ماں باپ ہے۔ جیسے عیسائی لوگ بولتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے؟ کہا کہ ان کو والد نہیں تھے، حضرت مریم سے پیدا ہوئے، والد نہیں تھے، اس لیے اللہ نعوذ باللہ ان کے والد ہو گئے۔ یا کچھ ان میں گروپ ہے جو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اولاد پیدا ہوئی، نعوذ باللہ فرشتوں پر بھی الزام لگاتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی بنا کر بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب حضرت مریم جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جب پہنچے، سورہ مریم اور سورہ ال عمران کی آیت نمبر 22-23 کے آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پورا واقعہ، کہ حضرت مریم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ساری جہاں کی عورتوں پہ چنا ہے، اور تمہیں ایک نشانی کے طور پر اللہ نے جو ہے کہا کہ تمہیں جو ہے اولاد ہوں گی۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں، نہ میں بدکار ہوں، تو میرے یہاں اولاد کیسے ہوں گی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جو چیز چاہتا ہے بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، مطلب وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوں گے۔ مطلب یہاں پر بائیولوجیکل پروسیس کی ضرورت نہیں ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے اختیار میں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ کہے کہ زمین میں سے کوئی چیز نکل جائے تو نکل جاتی ہے، جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جیسے قوم نے کہا تھا صالح علیہ السلام کو کہ نشانی بتاؤ کہ اس پہاڑ میں سے، اس پتھر میں سے اونٹ یا کوئی جاندار چیز نکل آئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تو ایک اونٹنی اس میں سے باہر نکلی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، بنا کسی پروسیس بائیولوجیکل، وہ اونٹنی پتھر میں سے نکلی، یہ نشانی تھی۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو والد نہیں تھے نعوذ باللہ تو اللہ اس لیے ان کے والد ہے، اس طرح کہتے ہیں، تو ان کو پوچھنا چاہیے آدم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ یہ تو تمہاری بائبل میں بھی ہے نا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا ایڈم کو، تو ان کے ماں باپ کون تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے، نہ ماں تھی نہ باپ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ کہ حضرت آدم کو پیدا کیا بنا کسی مرد عورت کے، حضرت حوا کو پیدا کیا بنا عورت کے، مطلب آدم علیہ السلام کی پھسلی سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بنا والد کے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پیدا کیا پتھر میں سے، یعنی اس چٹان میں سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔
جس نے اتنی بڑی کائنات یونیورس بنایا جس کو ملٹی یونیورس کا کنسپٹ ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے کسی انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے بہت بری بات ہے جو یہ کہتے ہیں، کہا کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اولاد رکھے، یہ تو انسان کی صفت ہے نا، پیدائش ہونا، بوڑھا ہونا، مر جانا، نیکسٹ جنریشن۔ تو کہا کہ نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ سمجھا آپ کو؟ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی جا رہی ہے۔ اور چوتھا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ہمسر، ساجھی، پارٹنر، ایکول، کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ میں اس کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے علاوہ اگر اور بھی کوئی معبود ہوتا تو یہ دنیا جو ہے دھرم برم پوری ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ کیوں؟ اگر ایک جگہ دو حکم چلانے والے موجود ہو تو کیا وہ سسٹم رن کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے، امپاسبل ہے نا۔ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہو سکتے ہیں؟ اسسٹنٹ ہو سکتا بیٹھنے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور دونوں کے پاس اسٹیئرنگ، ایک نے مارا رائٹ ایک نے مارا لیفٹ، پبلک کا کیا حال ہوگا؟ تو کوئی بھی چیز چلانے والا ایک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا گا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور ہر نبی نے، ہر میسنجر نے، ہر ایجدوت نے یہی میسج دیا اپنی قوم کو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساجی، کوئی پارٹنر، کوئی اس کا جو ہے اس میں شیئر ہولڈر اس کائنات میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو ان میں بیٹھ جائے وہ خدا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ کوئی ان جو ہے شرطوں میں اور ان کنڈیشنز میں نہیں بیٹھتا ہے۔ اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو یہ 4 لائن ڈیفینیشن کہا جاتا ہے اس کو گاڈ کی۔ یا کچھ لوگ جو تھیولوجی کی اسٹڈی کرتے ہیں، تھیولوجی مطلب یہ ایک پارٹ ہے، یعنی اسٹڈی آف گاڈ۔ تھیولوجی ایک پارٹ ہے ایجوکیشن میں، تھیولوجی میں گریجویشن بھی ہوتا ہے، اسٹڈی آف گاڈ، اسٹڈی آف یونیورس اس کے اندر آتا ہے۔ تو اس کو بولتے ہیں ٹچ سٹون آف تھیولوجی، مطلب خدا کی وحدانیت یا خدا کو پہچاننا ہے تو اس کا ٹچ سٹون سورہ اخلاص ہے۔ ٹچ سٹون مطلب ایک پتھر ہوتا ہے جس پہ گھس کر جو ہے سونار کیا کرتا ہے، سونے کو پرکھتا ہے کہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو جس کسی کو خدا ثابت کرنا ہے ان 4 لائن، اس 4 صفتوں کے اندر بٹھا کر دیکھے، وہ بیٹھنے کی اگر کوشش کرے گا تو نہیں بیٹھ پائے گا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے ان صفتوں کا مالک ہے۔ یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہے جو اس میں بیان کی گئی، اللہ کے علاوہ یہ صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ جو ثبوت ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا خالق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا گاڈ نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو مختصر سے میں نے بیان کیا۔ انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے یعنی وننس آف گاڈ کے بارے میں انشاءاللہ ہم اور کبھی جو ہے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔